रात को अंधेरे कमरे में बच्चा रोता है। माँ कमरे में आती है तो बच्चा कहता है कि अम्मी लाइट चला दो। कमरे में कोई नहीं होता। जो घर है वो गुंजान आबादी के अंदर है, तो बच्चा किस चीज़ से डरे? कितने ऐसे लोग हैं हम में से जो अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पे अकेले जा सकते हैं? कितने ऐसे लोग हैं हम में से जो खंडरात के अंदर, सुनसान वीराने के अंदर अकेले जा सकते हैं? जो पैरानॉर्मल का डर है, ये जो वसवसा है, ये हमारे दिल के अंदर क्यों है और साइंस इसको क्यों नहीं मानती? साइंस ये कहती है कि अगर जिन भूत आसेब मौजूद हैं तो सबूत लेकर आए, मगर ये जो कहानियाँ हम आपको सुनाने जा रहे हैं, साइंस के पास इनका कोई जवाब नहीं। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। एक सड़क है कराची में, कारसाज रोड, गुंजान आबादी के अंदर है। बहुत ही ज़्यादा बिजी सड़क है। अगर आप नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट का मैच देखने जाएं शाहराह फैसल से, तो आप इस सड़क से ज़रूर गुजरेंगे। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रोज़ इस सड़क से गुजरते हैं, मगर कभी कभी ऐसे होता है कि एक ड्राइवर जो रोज़ाना इस सड़क से गुजरता है, अगर वो रात के अंधेरे में 2 या 3 बजे रात को इस सड़क से अकेला गुजर रहा हो, तो फुटपाथ के किनारे उसको एक औरत नज़र आती है जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए होते हैं। वो ड्राइवर रुकता है कि शायद बेचारी को ज़रूरत है लिफ्ट की। गाड़ी वो रोकता है तो वो औरत गायब हो जाती है। वो आसपास देखता है, वो औरत वॉक नहीं कर रही होती, सड़क नहीं क्रॉस कर रही होती। ड्राइवर फटाफट गाड़ी को वहाँ से भगाता है, अपने रेयर व्यू मिरर के अंदर इसलिए नहीं देखता कि अगर उसको वो औरत नज़र आ जाए दोबारा तो फिर क्या होगा। कराची में एक और इमारत है, मोहाटा पैलेस। ये मोहतरमा फातिमा जिना का घर हुआ करती थी किसी ज़माने के अंदर। आजकल ये एक म्यूज़ियम है। लोग वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे गार्ड्स भी हैं। कहा यह जाता है कि कभी कभार रात को गार्ड्स को आवाज़ आती है उस इमारत के अंदर से शोर की। जब गार्ड दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। जब वो बाहर आके दोबारा दरवाजे को लॉक करते हैं तो फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि अब अकेला गार्ड इस इमारत के अंदर नहीं जाता रात के वक्त। एडिनबरा कासल है स्कॉटलैंड के अंदर। ये बहुत ही मशहूर इमारत है शहर की। जो लोग एडिनबरा जाते हैं वो इस कासल के अंदर ज़रूर जाते हैं। इसके नीचे बहुत सारे टनल्स बने हुए, कदीम टनल्स। गाइड्स ये रिपोर्ट करते हैं जो टूरिस्ट को इस इमारत के अंदर लेके जाते हैं, इस महल किले के अंदर लेके जाते हैं, कि इसके टनल्स के अंदर से ड्रम्स की आवाज़ आती है। कई दफ़ा लोगों ने चेक करने की कोशिश की। जब वो नीचे जाते हैं आवाज़ बंद हो जाती है, जब वो ऊपर आते हैं तो आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं समझा जाता। एक किला है इंडियन स्टेट राजस्थान में, भानगढ़ फोर्ट। ये अरावली माउंटेन्स ऑफ राजस्थान के बीच में वाक़ई है। इस किले की दीवार के ऊपर, जो बाहर की दीवार है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड वहाँ के लोकल्स ने नहीं लगाया हुआ कि यहाँ पे लोग ज़्यादा आए हैं क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। इस किले को मशहूर करने के लिए भी ये बोर्ड नहीं लगाया गया। ये बोर्ड प्लेस किया है वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। उस पर यह लिखा हुआ है कि नो वन इज़ अलाउड टू स्टे हेयर एट नाइट। कोई भी शख्स, कोई भी ग्रुप ये हिम्मत ना करे कि इस किले के अंदर रात गुजारो। ये जो कहानी है इस किले की, भानगढ़ की, ये भूत प्रेत आसेब से स्टार्ट नहीं होती है, 16वीं 16th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। क्योंकि भानगढ़ जहाँ पे आज खंडर हैं, वहाँ पे एक शहर आबाद हुआ करता था एक ज़माने में। हज़ारों लोगों के घर थे वहाँ पे, मार्केट्स थी, मंदिर हुआ करते थे यहाँ पे। एक थ्राइविंग प्लेस जो आज खंडर के अंदर तब्दील हो गई है। मगर आज जो लोग भानगढ़ के खंडरात देखने के लिए जाते हैं वो ये कहते हैं कि कोई अजीब व गरीब बात है इस इलाके के अंदर। दीवारें तमाम घरों की, तमाम मार्केटों की वहाँ पे मौजूद हैं, मगर एक भी ऐसा घर नहीं है जिसके ऊपर छत मौजूद हो आज भी। लोकल्स जो हैं इस इलाके के, वो ये क्लेम करते हैं कि अगर कोई भांगर की हुदूद के अंदर छत बनाने की कोशिश करे तो वो ज्यादा देर टिकती नहीं, गिर जाती है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक महाराजा की बेटी रत्नावती वहाँ पे रहती थी। एक तांत्रिक वहाँ पे रहता था जिसका नाम था सिंघानिया। कोई वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वैसे इन दोनों का ही नहीं मिलता, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे। तमाम लोगों को इस स्टोरी का पता है। स्टोरी इतनी मशहूर है कि शायद इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड स्टोरी है। जो भानगढ़ किले के आसपास रहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जगह मनहूस है, ये जगह कर्स्ट है। जो चंद लोग अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करते हैं और रात के अंधेरे में इस इलाके में जाने की हिम्मत करते हैं, उनको चूड़ियों की आवाज़ आती है, उनको चलने फिरने की आवाज़ आती है, उनको गाने की और चीखों की
آوازیں آتی ہیں یہاں سے. کئی لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ رات کو اگر وہاں پہ جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی واک کر رہا ہے, آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس سنسان قلعے کے اندر واقعی کوئی موجود نہ ہو. اس سٹوری میں کتنی سچائی ہے ہمیں نہیں پتہ, مگر جو رول ہے اس علاقے میں جانے کا وہ یہ ہے کہ رات کے بعد آپ احتیاطی کریں تو بہتر ہے. جب آپ اس قسم کی کہانیاں سنتے ہیں آپ کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ بچہ رات کے اندھیرے میں ڈرتا کیوں ہے. ساری دنیا میں, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے یورپ میں ہو, چاہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہو, چاہے افریقہ کے اندر ہو, یہ تمام بچے اندھیرے سے کیوں ڈرتے ہیں. شنیوار وڈا ایک اور کہانی انڈیا سے, کہتے ہیں کہ ایک ایسا پیلس, ایک ایسا محل جہاں پہ ایک شہزادے کو قتل کر دیا گیا تھا, اس کی مجھے بچاؤ کی آوازیں اس قلعے سے آج بھی آتی ہیں. مجھے بچاؤ. ایلمینا قاصل, گھانا, افریقہ. یہ ایک ایسا محل ہے جس کے نیچے ڈنجنز, جس کے نیچے قید خانے بنائے گئے تھے. جب ہسٹورینز اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سینے کے اوپر کسی نے پتھر رکھ دیا, کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہے. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ کہانی اسٹینلی ہوٹل, کولوراڈو, امریکہ کی ہے. 1974 میں دنیا کے ایک مشہور زمانہ رائٹر اسٹیفن کنگ اس ہوٹل میں ٹھہرے. ہوٹل تقریباً خالی تھا اس رات. کنگ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہوٹل کے کوریڈور سے وہاں پہ بچوں کے بھاگنے کی آوازیں, انہوں نے دروازہ کھولا تو یہ آوازیں بند ہو گئی. انہوں نے پھر چیک کیا, انہوں نے غور سے پورے ہوٹل کا چکر لگایا, کوئی بچہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. انہوں نے دروازہ بند کیا تو ان کو پھر یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی. ایونچولی اسٹیون کنگ لکھتے ہیں دا شائننگ, ون آف دا موسٹ فیمس ہارر بکس ان انگلش لٹریچر. اس فلم, اس کتاب شائننگ کے اوپر ایک فلم بھی بنی ہے جس میں جیک نکلسن تھے. یہ سٹوری ویسے 1974 میں ختم نہیں ہوتی. آج بھی اسٹینلی ہوٹل کے اندر جو گیسٹ ٹھہرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ ہوٹل تقریباً خالی ہوتا ہے, بچوں کے بھاگنے کی آواز اس کے کوریڈور سے آتی ہے, گیسٹ جب دروازہ کھولتے ہیں تو نہ ہوٹل میں بچے موجود ہوتے ہیں نہ کوریڈور میں کسی بچے کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹاور آف لنڈن, یو کے. ٹاور آف لنڈن آج ایک میوزیم ہے جہاں پہ برٹش کراؤن جولز انکلوڈنگ اور کوہ نور وہاں پہ انہوں نے برٹش ایمپائر کے زمانے سے رکھا ہوا ہے. مگر اس زمانے میں یہ جو ٹاور ہوتا تھا یہاں پہ ایکسیکیوٹ کیا جاتا تھا ملک دشمنوں کو. این بولن یہیں پہ ماری گئی تھی. ایک گارڈ یہ لکھتا ہے کہ ایک دن رات کو میں نے یہاں پہ ایک عورت کو چلتے دیکھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے چند مائکرو سیکنڈز کے بعد ریئلائز کیا کہ عورت کا دھڑ باڈی موجود ہے, اس کا سر موجود نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے گارڈ یہ لکھتا ہے اس نے سوچا کہ میں اپروچ کروں اور دیکھوں کہ یہ کیا چیز ہے, مگر وہ رک گیا. کیونکہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ کئی چیزیں آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہو, آپ کا ذہن ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو. جاپان کے اندر ایک جنگل ہے آؤکی گھارا فارسٹ. یہ جو جنگل ہے یہ ماؤنٹ فیجی جو جاپان کا بہت مشہور پہاڑ ہے اس کی بیس کے اوپر واقع ہے. یہ جنگل اپنی خاموشی کی وجہ سے مشہور زمانہ ہے. اس جنگل کے اندر کوئی بھی شخص اکیلے داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتا. بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب وہ اس جنگل کے اندر جاتے ہیں گروپس کے اندر تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ درختوں کے بیچ میں سے ان کو کوئی دیکھ رہا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگل کے اندر اتنے خوفناک وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. کیمپٹن پارک ہاسپٹل کے نام سے ایک عمارت ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر, ایک ابینڈنڈ خالی ویران ہسپتال. یہاں پہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی اکیلا شخص اس عمارت کے اندر رات کے وقت جائے تو اس پہ کسی قسم کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کی ہنسی بند نہیں ہوتی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عمارت کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہو رات کے اندھیرے کے اندر تو عمارت تبدیل نہیں ہوتی, آپ تبدیل ہو جاتے ہو. اٹلی کے اندر ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا, اس کا نام ہے پووگلیا آئلینڈ. اس آئلینڈ کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا, کوئی بھی آدمی اس آئلینڈ کے اندر جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا کیونکہ اس آئلینڈ سے صدیوں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں. میکسیکو کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, اس میں ہزاروں لاکھوں گڑیا رہتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب آپ واک کرتے ہیں اکیلے جانے کی اگر آپ ہمت کریں, عجیب و غریب ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کو یہ ڈال دیکھ رہی ہے. یہ نہیں لگتا آپ کو کہ ایک ڈال آپ کو دیکھ رہی ہے, ایسے لگتا ہے کہ ہزاروں ڈالز بیک وقت آپ کو ایک ساتھ دیکھ رہی ہیں.
ہزاروں سال سے ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ جو وسوسے ہیں، جو پیرانارمل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جن، روح، کوسٹ، اسپرٹ، چڑیل، ڈیول، بھوت، آسیب، مختلف نام، سیم فیلنگ۔ سائنس کا اپنا ایک جواب ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو جگہیں ہیں یہ خالی نہیں ہوتی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں ان علاقوں کے بارے میں، وہ صرف مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس قسم کے جو خالی ویران کھنڈر ہیں یا علاقے ہیں، ان کے اندر ہوا ہوتی ہے، ان کے اندر وائبریشن ہوتی ہے، ان کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اور ان کے اندر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ ایک ساؤنڈ ویو کا اسپیکٹرم ہے، اس کو انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ ہم اپنے کان سے یہ انفرا ساؤنڈ نہیں سن سکتے، مگر یہ جو انفرا ساؤنڈ ہے یہ ہمارے آس پاس موجود ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ انیوژل الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز، EMF، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی چیز موجود ہے، کوئی چیز ہمیں دیکھ رہی ہے، وسوسہ جو آتا ہے، یہ بھی EMF کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ذہن ہے یہ ہر پیٹرن کے اندر کوئی نہ کوئی چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے مریخ کی ایک تصویر لی گئی تھی سیٹلائٹ سے۔ اس کے اندر ایک پتھر کے اوپر لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ انسان کا چہرہ ہے، حالانکہ جیوگرافی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہوا کی وجہ سے، ایروجن کی وجہ سے اس قسم کے شیپ بن سکتے ہیں، مگر انسانی ذہن ہر چیز کے اندر چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتائے کہ اس جگہ کے اندر آسیب ہے، اس کھنڈر کے اندر بھوت رہتے ہیں، تو آپ کا ذہن پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے کہ یہ جگہ خوفناک ہے، اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ یعنی سجیسٹیبلٹی، یعنی ہمیں یہ پتہ ہے، ہمیں مائیں بچپن سے بتا دیتی ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں کہ اندھیرے کے اندر بھوت آسیب ہوتے ہیں، اندھیری جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو پرانے ویرانے کھنڈرات ہوتے ہیں، ایسے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہوا تیز چلے تو ان کے اندر سے ہوا کی وجہ سے دیواروں سے جب ہوا ٹکراتی ہے تو آوازیں آتی ہیں، مگر وہ لوگ جو آس پاس رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھوت شور مچا رہے ہیں۔ یہ تمام ایکسپلینیشنز ہیں جو سائنس ہمیں دینے کی کوشش کرتی ہے، مگر ایک عجیب و غریب بات رہ جاتی ہے، وہ ہے ہمارے اندر کی فیلنگ۔ کیونکہ یہ جو فیلنگ ہے ڈر کی، یہ دنیا کے تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور یہ فیلنگ ڈر جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لوگ اس قسم کی جگہوں سے اس لیے نہیں بھاگتے کہ یہاں پہ کوئی ایکچول ریکارڈڈ ویریفائڈ واقعہ ہوا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ اگر یہاں پہ بتایا گیا ہے مجھے کہ یہاں پہ کوئی آسیب ہے، کوئی بھوت ہیں، کوئی جن رہتے ہیں، اگر میں چلا جاؤں اور میرے ساتھ واقعہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ پیرانارمل کو ہم نہیں بہت اچھی طرح سمجھتے، مگر ہمارا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے پیرانارمل کے اندر۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کو بھی اگر آپ کسی اندھیرے کھنڈر کے اندر جا کے بٹھا دیں، جو نہ خدا میں بلیو کرتا ہو، نہ بھوت آسیب کے اندر بلیو کرتا ہو، تو ایک رات ایسے علاقے کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ سائنسدان ہر چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، ڈبنک بھی کر دیتے ہیں، مگر شاید ڈر کو پوری طرح آج تک سائنس ایکسپلین نہیں کر سکی۔ بہت شکریہ۔